الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں 7واں رکوع، سورہ تیسرے پارے کا 7واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 39واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 281 کے بعد آیت نمبر 282 جو سب سے بڑی آیت ہے 2 صفحے پر تقریباً، وہ آیت چل رہی ہے۔ اس آیت میں درمیانی حصہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، آیت کے اس درمیانی ٹکڑے تک تفسیر گزری۔ آگے اسی درمیانی آیت میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، صدق الله العظيم۔ یہ آیت قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے حروف کی تعداد کے اعتبار سے، اور اس آیت کو آیت مداینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں ادھار لین دین یا قرض کے معاملات یا کوئی بھی معاہدہ جو مستقبل کی تاریخ کے لیے ہوتا ہے اس کے اصول و آداب میں بتائے گئے ہیں۔ قرآن کریم صرف عقائد نظریات ہی نہیں بتاتا، صرف عبادات اور نماز روزے ہی کی بات نہیں کرتا، بلکہ زندگی گزارنے کے اصول، لین دین کے اصول، کاروبار و تجارت کے اصول، معاشی چیزوں میں جس میں انسان کو آئے روزمرہ سابقہ پیش آتا ہے، اس میں بھی انسان کو وہ سلیقہ، وہ آداب بتاتا ہے جس سے فریقین کو سکون رہے اور دونوں طرف کے لوگوں کو اطمینان رہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، نزاع و اختلاف پیدا نہ ہو۔ چنانچہ کل جو اسی آیت کا جو اوپر حصہ گزرا، اس میں بتایا گیا کہ جب تم کوئی ادھار معاملہ کیا کرو یا قرض کا کسی کو لو دو تو اس وقت ایک تو مدت متعین کر لیا کرو، اور مدت ایسی متعین ہو کہ وہ واضح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گول مول مدت ہو کہ جب فصل کٹے گی تب دیں گے، فصل میں کچھ خرابی ہو گئی، دیر میں نمبر آ رہا، تو اس طرح کی مدت نہیں، بلکہ دن تاریخ کے ساتھ معاملے کرو، اور پھر کتنا لین دین ہے اس کو واضح ہونا چاہیے، پھر کس نے دیا، کس کو دیا، دینے والے معاملہ کرنے والے دونوں کا نام اس کو لکھ لینا چاہیے، کیونکہ آگے کی تاریخ پر جو کوئی معاملہ ہو رہا ہے دونوں میں سے کون زیادہ رہے، کون پہلے نکل جائے، اس لیے اس کی جب لکھا پڑھی ہوگی تو اس میں وارثوں تک وہ معاملہ آسانی سے حل کرایا جا سکے گا۔ اور لکھنے میں چونکہ سب لوگ لکھے ہوئے لکھنا نہیں جانتے تھے، خصوصاً آج سے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آج سے 1500 سال پہلے، اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لکھنا جانتے ہیں اللہ نے نعمت کتابت سے اور لکھنے کے سلیقے سے نوازا ہے، تو ان کا فریضہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو استعمال میں لائیں، دوسروں کے لیے لکھ دیں۔ لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے جس کی دینداری کی ذمہ داری ہے، جو قرض لے رہا ہے، جو ادھار لے رہا ہے، جسے کل کو ادائیگی کرنی ہے، وہ لکھوائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کا خود لکھوانا اس کی طرف سے اقرار کے درجے میں ہوگا، اس نے جب خود ہی لکھوایا ہے اس میں بھول کا معاملہ کیسے، وہ گویا خود اس کی طرف سے اقرار بھی ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس میں یہ لکھوانے والا یہ تو نہیں کرے گا کہ لکھوا دے کیونکہ اسے خود دینا ہے، البتہ کہیں یہ نہ کرے کہ اس میں کم لکھوا دے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے اس میں ڈرنا چاہیے کہ اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اور جس سے معاملہ ہو رہا ہے اگر وہ مقل ہے، لکھا پڑھا نہیں ہے، بوڑھا ہے، اور یا یہ کہ زبان نہیں جانتا، غیر ملکی ہے، تو اب لکھوانے کے لیے اس کو آگے آنا چاہیے، اس کی طرف سے جو اس کا مختار وارث ہے، وکیل ہے، ولی ہے، سرپرست ہے، وہ اس کی طرف سے لکھوا دے۔ تو یہ تو اوپر کی آیت میں گزرا۔ آج کی آیتوں میں آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم صرف لکھنے پر اکتفا نہ کرو، کیونکہ لکھی ہوئی چیز یادداشت کے لیے تو بہت مفید ہے، لکھی ہوئی چیز دوسروں کو آگے کے لیے معاملات کے حل کرنے میں بڑا سہارا سے ملے گا۔
لکھی ہوئی چیز سے دوسرے کو کرنے میں بھی مدد ملے گی، لیکن خدا نخواستہ کسی کی نیت اگر خراب ہوتی ہے اور معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے تو لکھی ہوئی دستاویز جس میں گواہ باضابطہ نہیں بنائے جائیں گے اور گواہ کے بغیر جو دستاویز تیار ہوگی، فریقین کے درمیان صرف معاملہ ہے اور گواہ نہیں ہوں گے، تو پھر معاملے میں حل کرنے میں پریشانی آئے گی، کیونکہ شرعاً تحریر حجت نہیں ہوتی۔ آج بھی دنیا کی کسی بھی عدالت میں صرف کسی تحریر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس تحریر کے پشت پر گواہ مانگے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تم تحریر تو تیار کرو ہی، اس میں گواہوں کو بھی اپنی گواہی دینے میں تحریر کو دیکھ کر بات یاد آ جائے گی کیا معاملہ طے ہوا تھا، لیکن گواہ بھی بنا لو۔ معاملہ جو مستقبل کی تاریخ پہ کرو اور کوئی ادھار معاملہ کرو، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، تو جہاں تم اس کو تحریر تیار کر رہے ہو، دستاویز تیار کر رہے ہو، وہیں پر تم اس میں گواہ بھی بنا لو۔ گواہ بنانے میں کئی فائدے ہوں گے کہ وہ اگر کوئی فریق انکار کرے گا اور تو اس کے لیے جو ثبوت پیش کرنے کی گواہی کی ضرورت پیش آئے گی، تو صرف دستاویز چونکہ کافی نہیں ہوگی بلکہ گواہوں کے ذریعے سے ثبوت فراہم کرنا ہوگا، تو یہ اب گواہ ہوں گے تو ثبوت کے پیش کرنے میں، معاملے کو حل کرنے میں آسانی پیش آئے گی۔ جو جج ہوگا، جو قاضی ہوگا، جو بھی شرعی عدالت میں حاکم ہوگا، وہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکے گا۔ اب گواہ بنانے کا اصول کیا ہے، کس کو گواہ بنائے جائے، کتنے گواہ بنائے جائیں؟ تو قرآن نے کہا کہ عام معاملات میں، لین دین کے معاملات ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں، اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ دونوں گواہ نمبر 1 مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ اوپر سے ہدایت کی گئی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والوں ہی سے خطاب چل رہا ہے، تو گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری۔ نمبر 2 2 گواہوں کا عاقل بالغ ہونا بھی ضروری، کیونکہ معاملات عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہ عاقل بالغ ہوتے ہیں، بچہ کیا لین دین کرے گا، تو عاقل بالغ بھی ہونا چاہیے۔ بالکل مجنون دیوانہ ہے وہ معاملات نہیں کر سکتا، اور جو کم عقل بچہ ہے وہ بھی معاملات نہیں کر سکتا، تو اس لیے گواہ بننے کے لیے ایک تو مسلمان ہونا، دوسرے عاقل ہونا، تیسرے بالغ ہونا، چوتھی شرط یہ کہ وہ فاسق فاجر نہ ہو بلکہ دیندار ہو، معتبر ہو۔ اس لیے کہ اگر معتبر نہیں ہوگا تو گواہی جھوٹی سچی پکی بھی دے سکے گا، اور اس کو جو کوئی خوف نہیں ہوگا خدا کا، تو اس لیے دیندار و معتبر ہونا چاہیے۔ اس بات کو آگے کہا ممن ترضون من الشہداء، کہ تم جن کو گواہ بننا پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہاں یہ ہے گواہی بننے کے لائق، یہ ہے گواہی دینے کے لائق، ایسے کو گواہ بناؤ جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کی زبان پہ بھروسہ ہو، اس کی سچائی اور دیانت پہ بھروسہ ہو۔ اور بتایا کہ یہ جو گواہ ہونے چاہیے، اگر مرد ہیں تو 2 مرد ہونے چاہیے، اگر گواہی میں مرد کے ساتھ عورتیں بھی ہیں تو 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ عام معاملات کے لیے نصاب شہادت یہ ہے، 2 مرد، اکیلا مرد گواہ نہیں بن سکتا، ایک اکیلا مرد گواہ نہیں بن سکتا کسی بھی معاملے کے ذریعے کے حل کے لیے، اس کا ایک اکیلے کا گواہی دینا کافی نہیں ہے ثبوت کے لیے، بلکہ 2 مرد ہونے چاہیے، اور اگر مرد 1 ہے تو اس کے ساتھ پھر 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے، تو 1 مرد یا 2 عورتیں یا 2 مرد ہونے چاہیے۔ یہ عام معاملات کی گواہی میں ہے۔ صرف ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہے جب زنا کی سزا جب کسی پہ جاری کی جاتی ہے اسلامی حکومت میں، اسلامی معاشرے میں، تو زنا کی سزا کے لیے عینی گواہ جنہوں نے آنکھوں سے پورے طریقے پر معاملے کو دیکھا ہو، اس زنا و بدکاری، وہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور بہت صاف میں اس کی زنا کی گواہی دے رہے ہوں بغیر لگی، تو وہ 4 گواہ وہاں شرط ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ ایسا ہے جس میں 4 گواہ ہوتے ہیں، کیونکہ زانی اور زانیہ کو سزا شریعت آسانی سے نہیں دیتی، شریعت جہاں سخت سزا دیتی ہے تو اس کے ثبوت بھی بڑے سخت رکھتی ہے، تو چنانچہ 4 گواہ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ۔ اگر 4 گواہ سے ہوں گے تو کہا گیا خاموش رہو، پھر معاملے کو چھپیدہ رکھو، پھر افشا نہ کرو، پھر بازار میں مت پھیلاؤ، ورنہ 4 گواہ پیش کرو۔ تو قرآن معاملے کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہتا، اور اگر جب کھل ہی جائے تو 4 گواہ کے ذریعے جب کھلے گا تو شریعت چاہیے پھر ایسی سزا ہو کہ آئندہ دوسرا کرنے سے تھر جائے اس سزا کو سوچ کر کے، تو معاشرہ میں زنا پھر عام نہیں ہوگی۔ 1-2 کو ایسی سزا مل جائے
پورا محلہ یا پورا شہر پورا ملک تھرا اٹھتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلامی معاشرہ پاک دامنی کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے اولاً تو سزا بہت سخت رکھی، لیکن سزا سخت دینے کے ثبوت بھی بڑا سخت رکھا۔ وہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے 4 گواہ میں کہ معاملہ دو لوگوں کا ہوتا ہے، ایک مرد کا جو زانی ہے، ایک عورت کا جو زانیہ ہے، تو 2 گواہ ادھر سے 2 ادھر کے لیے، تو 4 گواہ اس لیے ہونے چاہیے کہ 2 کیس ہو گئے، ایک زنا کرنے والا ایک زنا کرانے والی، اس لیے جب آدمی 2 وہ ایک مرد اور ایک اور غلطی کرنے والے، تو دونوں کے ثبوت کے لیے 2 گواہ یعنی 4 گواہ ہو گئے۔ اس بنا پر 4 گواہی کے ذریعے سے زنا کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد 2 عورت معتبر ہوتی ہے۔ البتہ جو اور سزائیں اسلام میں ہیں، جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا، یا اسی طریقے سے شراب پینے کی سزا، اسی طریقے سے جو تہمت کی لگانے کی سزا، اس طرح کی جو سزائیں رکھی گئی ہیں ان کے ثبوت میں عورت کی گواہی نہیں مانی گئی، بلکہ اس میں 2 مرد کا ہی گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو زنا کے ثبوت میں سزا جاری کرنے کے لیے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور دیگر سزاؤں کے جاری کرنے کے لیے 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، عورتوں کی گواہی اس میں معتبر نہیں ہوتی۔ اور عام معاملات میں اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں اس میں کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جس کو عورت ہی جانتی ہے، مثلا ماہواری کا آنا نہ آنا، بچے کی ولادت کا ہونا نہ ہونا، عدت کا پورے ہونا نہ ہونا، پلانا نہ پلانا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ عورت ہی سے خاص تعلق ہے۔ تو اس میں ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے، کیونکہ دوسرا مرد اس کو جان بھی نہیں سکتا، لہٰذا تنہا ایک عورت بھی کی گواہی اس میں پوری ہو جاتی ہے کہ وہ کہے کہ عدت پوری ہو گئی، وہ کہے کہ جو ہے اس کو ماہواری آ گئی۔ اس قسم کی جو اور مسائل جو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اس میں عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 طرح کی صورتیں ہوئی، زنا، عام سزائیں اور عورتوں کے ساتھ خاص معاملات۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں اصول ہے گواہی کے معتبر ہونے کے لیے 2 مرد کا ہونا یا 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام اس لیے بنائی، ایک حکمت تو یہاں آیت میں بھی ذکر کی گئی، اور اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ حکمت جو آیت کے اندر ذکر کی گئی وہ یہ کی کہ عورت مرد کے مقابلے میں کچھ زیادہ جو ہے کڑ ہوتی ہے، معاملات کو جلدی بھول جاتی ہے، تو اگر ایک بھولے گی دوسرا یاد دلا دے گی، چاہے معاملے کو کسی حصے کو بھول رہی ہو تو دوسرا یاد دلا دے گی، یا گواہی دینے کے وقت بیان دینے کے وقت اگر بیان میں کچھ کوتاہی ہوگی تو دوسری یاد دلا دے گی۔ ایک اوسط درجے مرد اور ایک اوسط درجے کی عورت، ان دونوں کی دماغوں میں آدھے کا فرق ہوتا ہے تقریباً۔ یہ بات جو ہے کسی مسلمان کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے ریسرچ کرنے والے ڈاکٹروں اور محققین کی ہے کہ عورت کی جو صلاحیت ہوتی ہے، عام عورتوں کی صلاحیت عام مردوں کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے، اور اس کے اپنے برداشت کے اعتبار سے، ان سب چیزوں کے اعتبار سے اس کے اندر جتنی بھی صلاحیت اللہ نے فطری طور پر رکھی ہیں وہ آدھی آدھی رکھی ہیں۔ اس طرح کی کئی فائدے ہوئے ہیں، تجربات ہوئے ہیں، لہذا محققین کا یہی نظریہ ہے۔ اس بنیاد پر جب فطری جو فرق اللہ نے رکھا ہوا ہے اس بنا پر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی بھی رکھ دی۔ اور حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ گواہی ایک قسم کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو بانٹ دیا، یہ عورتوں پر رحم کیا کہ ایک عورت گواہ بنتی تو گواہی دینے والا بعض دفعہ پریشانی میں آ جاتا ہے، لوگ گواہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ عورت اس کا تحمل آسانی سے نہیں کر پائے گی، اس کے ساتھ ایک کو اور جوڑ دیا جائے تاکہ اس کو عدالت میں جانا ہو، پیشی کے لیے پیش نہ ہو، تو ایک عورت کے جانے میں خطرات ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک عورت اور جڑ جائے گی تو اس کو سہولت رہے گی، پریشانی پیش نہیں آئے گی، تو یہ عورت کے لیے بھلائی ہوئی، نہ کہ عورت کے لیے کوئی نقصان کی بات۔ اور جو کمزوری ہے وہ کوئی خفت اور اس کے لیے کوئی توہین کی بات نہیں، یہ تو پیدائشی اور فطری چیز ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں عورت کی ذات کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی نظام ہے کہ مرد کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے مقابلے میں عورت کو صلاحیت کم دی گئی ہے، اسی لیے اس کی ذمہ داریوں میں بھی بوجھ ہلکا رکھا گیا ہے اور بوجھ کو آدھا کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے معاملات کو لکھ لینے کے بعد معاملات میں گواہ بنا لینے کا۔ گواہ بنا لینے کے فائدے بعد ظاہر ہوتے ہیں، فوری طور پر تو بظاہر لگتا ہے کہ گواہ بنانے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن گواہ بنا لینے کے بعد سہولت ہوتی ہے، فریقین کو اطمینان رہتا ہے۔ تو
گواہ بنانے کا اصول بنا، 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، دونوں مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ اور آگے بتایا گیا اسی آیت میں کہ گواہوں کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جب بلایا جائے۔ گواہوں کے بلانے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ گواہ بننے کے لیے بلایا جائے کہ آئیے سارے معاملے میں آپ گواہ بن جائیے، تو اگر گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو اس کو قبول کرنا مستحب ہے۔ لیکن گواہ بننے کے بعد ادائے شہادت کے لیے گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ صاحب آپ کو ہم نے اپنے معاملے میں گواہ بنایا تھا، وہاں ضرورت پیش آ رہی ہے، وہاں سرپنچ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ ان کے سامنے معاملہ ہوا، کوئی گواہ ہے، چلیے آپ ہمارے سامنے گواہ بنے تھے، آپ نے تو آ کر کے اپنا بیان دے دیجئے۔ تو وہ اس وقت گواہی کا چھپانا، جبکہ ان کے گواہی کے چھپانے کی وجہ سے حق کی ادائیگی میں اور جو ہے خلل پڑ رہا ہو، اور جس کا واجب دوسرے کو مر رہا ہو، دوسرے کا حق جو ہے رہا ہو، ایسی صورت میں گواہی کا چھپانا حرام ہو جاتا ہے۔ گواہ بننے نہ بننے کا تو آپ کو اختیار تھا، گواہ بن جانے کے بعد پھر آپ گواہی چھپائیں جس کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی ہو تو یہ جائز نہیں ہے، پھر گواہی کا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، ضرورت پیش آ جائے تو تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے میں، حق والے کو حق کی ادائیگی میں یہ چیز معاون بنتی ہے، اس لیے نیک کام میں تعاون دینا اور دوسرے حق دلانے میں جو مددگار بن جانا یہ نیکی کی بات ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی آیت میں معاملات کی گواہی کر لینے، معاملات دستاویز تیار کر لینے کے علاوہ معاملات میں گواہ نہ لینے کا حکم دیا گیا۔ آج کل ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ جب دستاویز لکھتے ہیں تو بس گواہ نام ڈال دیتے ہیں اور معاملات گواہوں کے سامنے نہ کرتے ہیں، نہ گواہوں کے سامنے معاملات اوپن ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس گواہی میں آپ دستخط کر دیے، کیا معاملات طے ہوئے گواہ کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ گواہ بننا نہیں ہوتا، یہ گواہ کی جو رسم چل پڑی ہے اس سے وہ گواہ نہیں بنا۔ گواہ تو یہ ہے کہ اس کے سامنے معاملہ کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ دیکھیے آپ ہمارے معاملے میں گواہ رہی، ہم نے ایسا کیا، انہوں نے یہ دیا، انہوں نے یہ لیا، آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ اس دونوں کے سامنے معاملہ کیا جائے، یا معاملہ پہلے ہوا ہے تو بتلا دیا جائے اور پھر ان کو بتایا جائے کہ آپ دونوں ہمارے اس معاملے میں گواہ رہیے گا اگر ضرورت پیش آ جائے۔ یہ ہے گواہ بننا، نہ کہ آپ نے ایک دستاویز لکھی اور 2 گواہوں کے نام چڑھا دیے اور اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں معاملہ کیا طے ہوا تھا، اس سے کہا بس سائن کر دو۔ یہ گواہ بنانے کا طریقہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ ہے کہ آپ دستاویز لکھیں نہ لکھیں۔ ایک صورت اس کے برعکس کہ آپ نے دستاویز نہیں لکھی، صرف گواہ بنا لیا تو یہ چیز حجت بن گئی، اس لیے کہ دستاویز تنہا حجت نہیں ہے بغیر گواہی کے، اور گواہ بغیر دستاویز کے حجت ہیں۔ آپ نے 2 گواہ بنا لیے، ان کو اپنے معاملے کا جو ہے جو سنا دیا اور پورا معاملہ انہیں بتا دیا یا سامنے معاملہ کر لیا، ان دونوں سے کہہ دیا کہ آپ دونوں گواہ رہے، ہم نے آپ دونوں کے سامنے یہ معاملہ طے کیا ہے، اور اس کے بعد تحریر تیار نہیں ہوئی، اب کسی کو اختلاف پیش آ گیا یا کہیں ضرورت پیش آ گئی گواہی کی، تو ان دونوں نے گواہی دے دی تو وہ ان دونوں کی گواہی معتبر ہوگی اور معاملہ اس گواہی کی بنیاد پر فیصل کیا جاتا ہے، اگرچہ کوئی تحریر نہ ہو۔ تو تحریر سے زیادہ گواہی کی اہمیت ہے۔ ہاں اگر تحریر بھی ہوگی تو گواہوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، دوسروں کے لیے بھی آسانی ہوگی، اس لیے دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن تنہا تحریر پوری حجت نہیں ہے اور تنہا 2 گواہ یہ حجت بن سکتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور تم لوگ 2 گواہ بنا لیا کرو، تم لوگ لکھنے کے علاوہ اپنے معاملات میں 2 گواہ بنا لیا کرو، مِن رِّجَالِكُمْ، جو تم ہی لوگوں میں سے ہو، یا مسلمان ہو اور جو ہے عاقل بالغ ہو، مرد ہو تو ٹھیک، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دونوں مرد نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ ممن ترضون من الشہداء، گواہ ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کا گواہ ہونا تمہیں پسند ہے، یعنی تم معتبر سمجھتے ہو، کہتے ہو ہاں یہ ان کی بات چلے گی، یہ آدمی ٹھیک ہے، ہم ان کی گواہی مانیں گے، تو جن کے بارے میں تم یہ کہہ سکتے ہو ان گواہ بناؤ، یعنی معتبر و دیندار ہونے چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے جو کہا گیا کہ ایک مرد 2 عورتیں ہوں، 2 عورتوں کی حکمت بیان فرمائی گئی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ان میں سے ایک بھولے گی تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ کیا بھولے گی؟ معاملے کے کسی حصے کو بھول جائے، یا بیان دینے میں بات ادھوری کہہ پائے، کیونکہ بات کہنے میں بھی بعض دفعہ ادھوری ہوتی ہیں۔ یہ عام عورتوں کے اعتبار سے اوسط درجے کے مرد درجوں کے عورتوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ بعض عورتیں بعض مردوں سے بہت آگے ہیں بیان میں بھی اور جو ہے عقل میں بھی اور میں بھی،
اور جو ہے بعض مرد عورتوں سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ عام اور عورتوں کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ جو اصول و قانون ہوا کرتے ہیں وہ عوام کے عموم کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں، شاذ و نادر اور چند ایک مثالوں کو سامنے رکھ کر نہیں. آگے فرمایا گیا ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب انہیں بلایا جائے گواہی کے لیے، گواہنے کے لیے یا گواہی کی ادائیگی کے لیے، تو وہ انکار نہ کریں اور وہ کنارہ کشی اختیار نہ کریں، بلکہ معاملات حل کرنے میں وہ مدد دیں. ولا یأبى الشهداء، اور نہ انکار کریں اور نہ کنارہ کشی کریں گواہ لوگ اذا ما دعوا، جبکہ انہیں ضرورت پر بلایا جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا نصيبا وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا بركة ما أعطيتنا وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيها واخلق لنا كل غائبة لنا بخير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الایمان. یا رب العالمین اب سب کے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرا انعام و احسان رمضان کی شکل میں اے اللہ تو نے ہمیں جو عطا فرمایا، اے اللہ ہم سے جو ناقدری بھی معاف فرما. اے اللہ خیر اشرا شروع ہوا اس کی قدردانی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنی خاص عبادتوں کی، مناجات کی، دعاؤں کی، تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما کر اسے قبول فرما. اے اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی بعد ایک دن ہم سب کی ختم ہونے والی ہے. اے اللہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. اے اللہ اس میں ہم کو کامیاب فرما. اے اللہ دنیا کے اعتبار سے ہم میں سے جس کی جو حاجتیں ہیں اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کی الجھنوں کو دور فرما. جس کے جو کام ہیں اللہ ان میں سہولت کے ساتھ ان کے کاموں کو پورا کرا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما دے. غیب سے ان کی ادائیگی کی یا معاف کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو اے اللہ برسر روزگار فرما دے. عزت کی روزی نصیب فرما دے. جو نوکری کی تلاش میں عزت کی ملازمت نصیب فرما دے. بے مکانوں کو مکان نصیب فرما دے. بے دکانوں کو دکان نصیب فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں جس جو بھی بیمار ہیں چھوٹے بڑے جو امراض میں مبتلا ہیں سب امراض کو دور فرما دے. اے اللہ روحانی اعتبار سے تو اے اللہ ہم بہت بیمار ہیں. اے اللہ ہمارا دل گناہوں سے اے اللہ چھلنی ہو چکا ہے. کینہ، حسد، بغض، عداوت، دنیا کی محبت، بے صبری، حرص، طمع، ریاکاری، کیسے کیسے امراض. اے اللہ ہمارا دل گندا ہے. اے اللہ مریض ہے. اے اللہ ہمارے قلوب کے مرضوں کو دور فرما دے. اے اللہ صبر و قناعت، زہد، توکل، اغنا اے اللہ اپنی نبی کی محبت، اپنی معرفت اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. آخرت کا شوق فکر نصیب فرما دے. اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کی فکر کے مقابلے میں آپ کی فکر غالب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے ایمان کو مرتے دم تک سلامت فرمائیے. اے اللہ ایمان ہی پر ہم سب کو اٹھائیے. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی نسلوں میں ہم لوگوں میں اللہ دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. مرتے دم توحید پر صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما. ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، یا اللہ سیئات سے، بدعات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ خود بھی ہدایت پر قائم و دائم فرما. دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. ہم سب کے ایمان میں ترقی نصیب فرما. اعمال صالحہ میں اے اللہ توفیق نصیب فرما. ہم سب کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دینے والا، نیکیوں سے اللہ آراستہ دینے والا بنا. اے اللہ گناہوں والے نام اعمال کو اے اللہ دھو دینے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے والا بنا. اے اللہ نفس سے، شیاطین سے اور یا برے ماحول سے،
بے حیائی سے، بدکاری چلنی سے اور ہر قسم کی اے اللہ سیئات سے، غائر سے، کبائر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نگاہوں کی حفاظت فرما، اے زبان کی حفاظت فرما، اے اللہ شرمگاہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نوجوان غلط راستے پہ چل گئے، اے اللہ ان کو راہ راست کی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہماری صلاحیتوں کو دین کی اشاعت کے لیے، دین پر عمل کے لیے، آخرت والے اعمال کے لیے اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو خرچ کرا دے، ہماری صلاحیتوں کو لگا دے۔ اے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے لئے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائیوں کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ دوزخ سے امن کا فیصلہ فرما، اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے رحیمی کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہم سب پر ستاری و غفاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو 99 قاتلوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام پاپیوں کو معاف فرما دے، ہم تمام گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ایسی طرح راضی ہو جائیے کہ اس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ اپنی دائمی رضا ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اے رب العالمین وہ چیز ہمیں فرمائی جو تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ مغفرت کا مالک نہیں، کوئی اے اللہ توبہ کی قبول کرنے کا مالک نہیں، کوئی جنت دینے کا مالک نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرما دے، ہم سب کو معاف فرما کر جنت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کے لیے مغفرت کے، جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ یقیناً اے اللہ ہمیں معافی کے لائق تو نہیں، اے اللہ کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو ہم سے نہ ہو۔ جلوت میں خلوت میں اے اللہ نہ تیرا خوف کیا، نہ آخرت کی فکر رہی، نہ اے اللہ تیرے سامنے منہ دکھانے کا لحاظ کیا۔ اے اللہ ہم نے بے دھڑک سارے گناہ کر دیے۔ اے اللہ نہ ہم نے زبانوں پہ کنٹرول رکھا، نہ اللہ ہم نے نگاہ پہ کنٹرول رکھا، نہ ہم نے اپنے شرمگاہوں پہ کنٹرول رکھا۔ اے اللہ طرح طرح کے گناہ ہم سب سے ہوئے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم نے کتنے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ اے اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول بھی گئے، فرشتوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ وہ جب چلا دی جائے گی، انبیاء سامنے ہوں گے، سارے لوگ سامنے ہوں گے۔ اے اللہ اس وقت ہمارے پاس جواب بھی نہ ہوگا۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لے، اے دوزخ کی اے اللہ عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں محشر کی سختیوں سے بچا لے، بری موت سے بچا لے۔ اے اللہ موت کا وقت ہمارے لیے بہت سہانا وقت ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، جنت کی خوشخبری مل رہی ہو، تو ہم سے راضی ہو، فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوں۔ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرما، اس کے لیے اچھی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی گزری کے مقابلے میں بہتر گزروا دیجئے۔ سقیر اشرے کو بھی ہمارے لیے اے اللہ نعمت غنیمت جاننے والا بنا دیجئے، اس کی خوب کرنے والا بنا دیجئے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو خیر کے لین سے چیزیں ہیں اے وہ خیر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے گئی ان سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔